السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ کوئی بھی اپنی کمپنی کے لیے لڑکا ہائر کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ہائر کیا ہوا لڑکا اپنی کمپنی کو بہت اوپر بھی لے جاتا ہے، اور ایک غلط لڑکا ہائر کیا ہوا آپ کی کمپنی کو بالکل خراب بھی کر دیتا ہے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ہائر کیا ہوا لڑکا آپ کی زندگی کے 3 5 6 سال بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو اپنے تجربے کے مطابق لڑکوں میں کیا دیکھا جاتا ہے ہائر کرنے سے پہلے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب میں شروع میں لڑکے لے کے جاتا تھا تو میں ان میں 2 چیزیں دیکھا کرتا تھا اپنے علم کے مطابق۔ ان میں ایک ان کی قابلیت دیکھتا تھا کہ وہ قابل کتنے ہیں، ان کو کام کتنا زیادہ آتا ہے جس پروفیشن میں ان کو لے کے جا رہا ہوں۔ دوسرا میں دیکھتا تھا کہ وہ ایماندار کتنے ہیں۔ اچھا، اگر تو وہ ایماندار 100% ہوتے تھے نا، اور کام ان کو جو آتا تھا وہ صرف 50% آتا تھا، تو ایسا لڑکا میں لے جاتا تھا۔ لیکن اگر ایک لڑکا جو ایماندار 50% ہے لیکن کام اس کو بے شک 100% آتا ہے، ایسا لڑکا میں کبھی بھی نہیں تھا لے کے جاتا۔ تو کافی عرصے تک میرا یہ طریقہ ٹھیک رہا، کامیاب رہا، لڑکے ٹھیک آتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ میں لڑکے لے کے گیا تو ایک لڑکا عجیب و غریب سا نکل آیا۔ جب بھی کوئی مسئلہ بنے نا اس طرح کا عجیب، تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے بٹھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کہاں سے آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میں نے جب اپنی غلطی سمجھنے کے لیے نکلا تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی سنی علی کی، وہ اس میں بتاتا ہے کہ جو بلی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بلی مائنڈ سیٹ یہ کہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شکی مزاج ہوتے ہیں، جو ہر ٹائم کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، شک کرتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں تو نہیں ہو رہا، یا دوسرے پہ شک کرتے ہیں، اس نے یہ نہ کر دیا، اس نے وہ نہ کر دیا، وہ اس طرح کے مائنڈ کے ہوتے ہیں۔ یا وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہونا انہیں اپنی پرواہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بس کام ہونا چاہیے، باقی کمپنی جہنم میں جائے، کمپنی کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ جو بلی مائنڈ سیٹ کا لڑکا ہے وہ کبھی بھی کمپنی میں نہ لے کے جائے، نہ ہی اس کے ساتھ کبھی بزنس کرے۔ تو جو دوسری دفعہ جو لڑکا خراب نکلا، جب میں نے سوچا اور پتہ کیا تو پتہ لگا کہ وہ تو بلی مائنڈ سیٹ کا لڑکا ہے۔ خیر، اب میرے تجربے میں اضافہ ہوا، مجھے پتہ لگا کہ بلی مائنڈ سیٹ کا لڑکا آپ نے نہیں لے کے جانا، اس لڑکے کی قابلیت دیکھنی ہوتی ہے، اس کا کام کتنا آتا ہے، اور اس کی ایمانداری جو ہے وہ اس کی 100% ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جب زندگی گزرتے گی دوبارہ ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ مسئلہ بنا تو میں دوبارہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا مسئلہ ہے، کہاں سے میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ خیر، میرے سامنے پھر ایک ویڈیو میرے سامنے گزری، عرفان ملک کی ویڈیو ہے۔ انہوں نے ایک کانسیپٹ بتایا ہوا ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں اینکر، رائڈرز اور روورز کی ایک تھیوری انہوں نے بتائی ہے، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا لیکن مجھے اسے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے۔ وہ ان کی تھیوری ان کی کمپیوٹر کی فیلڈ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں تو بہت زبردست ہو سکتی ہے، لیکن ہماری فیلڈ میں نہیں۔ خیر، ان کی تھیوری سے جو میں نے سبق نکالا ہے اور میں نے جو پھر آگے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی کمپنی میں 3 قسم کے امپلائی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اینکر۔ اینکر کیا کرتا ہے؟ وہ کشتی کو کھینچتا ہے۔ اینکر جو ہوتے ہیں وہ کشتی کے چین جو ہوتے ہیں وہ پانی میں پھینکتے ہیں، اس پانی میں وہ جا کے پھنس جاتی ہے، اس کے زور کی وجہ سے کشتی رکتی ہے۔ تو اگر تو آپ کی کمپنی میں ایسا کوئی لڑکا ہے نا جو آپ کی کمپنی کو روک رہا ہے، آپ کی ترقی کو روکتا ہے، مثلا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، وہ لڑکوں کو تنگ کرتا ہے، وہ ادھر کی ادھر گاسپس کرتا ہے، ہر ٹائم الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہتا ہے کمپنی کے خلاف، تو ایسے لڑکے کو آپ نے 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرنا، اور ہمیشہ اپنی کمپنی میں نظر رکھنی ہے کہ کوئی اینکر تو نہیں ہے آپ کی کمپنی میں، جیسے ہی آپ کو پتہ لگے اسی ٹائم اس کو نکال دینا ہے۔ اینکر کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے رائڈرز کی، میرے مطابق۔ اچھا، رائڈرز اب کیا ہوتے ہیں؟ رائڈرز وہ لڑکے ہوتے ہیں جن کو کمپنی نے ایک سیٹ اپ دے دیا ہوتا ہے، اس کو امپلائی دے دیے ہیں، اس کو کسٹمر دے دیے ہیں، اس کو سسٹم دے دیا، سمجھا دیا، اس کا کام ہے اس کو سپروائز کرنا، پریکٹیکلی بھی چیزوں میں انوالو رہنا اور سب سسٹم کو چلانا جو کہ سسٹم کمپنی نے بنایا ہوا ہے۔ وہ اس سے اگلی سٹیج میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا یا پیچھے بھی نہیں آ رہا، وہ درمیان میں ہے۔ اس لڑکے کو اب آپ نے زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، زیادہ سیلری نہیں دینی، زیادہ کچھ ایکسٹرا مرات نہیں دینی، صرف جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا ہے، اور اس کو ٹرینڈ کرنا ہے تاکہ وہ اگلی 3rd کیٹیگری میں وہ چلا جائے جلدی سے جلدی۔ اب ہوگا کیا؟ یا تو وہ لڑکا آگے 3rd کیٹیگری میں چلا جائے گا، یا وہ لڑکا واپس سے اینکر بن جائے گا۔ تو جیسے وہ لڑکا واپس اینکر بن جائے تو اس کو آپ نے کمپنی سے نکال دینا ہے۔ لیکن جیسے وہ 3rd کیٹیگری میں پہنچے، اور 3rd کیٹیگری کے لڑکوں میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ ان میں وہ سب کوالٹیز ہونی چاہیے جو یہ رائڈر کے اندر ہے، جو درمیان والی کیٹیگری کے اندر موجود ہے۔
لیکن اس کے علاوہ اس میں یہ بھی قابلیت ہو کہ وہ کمپنی کو خود رن کر سکے، خود سے وہ دیکھے کمپنی کو کیا مسئلے ہیں، کون سے لڑکے ہیں جو کمپنی کو غلط کے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کمپنی کے لیے نقصان کر رہے ہیں، ان کو نکالا جائے، کون سے کسٹمر ہے جو کمپنی کو نقصان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے، کسٹمر کم ہو گئے ہیں، کسٹمر کو زیادہ کس طرح کیا جائے، امپلائیز کو مشورہ دیتے ہیں، یعنی وہ بغیر کہے خود سے ہی کمپنی کے ہر برے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اچھے کام کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ تھرڈ کیٹیگری ہے۔ تو جیسے یہ جو رائڈر ہے اس کو آپ ٹرینڈ کریں، رائڈر کو اس تھرڈ کیٹیگری میں لے کے جائیں، اگر وہ اس تھرڈ کیٹیگری میں چلا جائے تو اس کو آپ نے امپاور کر دینا ہے، اس کے سارے مسئلے مسائل، اس کو ترقی کرانی ہے، اس کے بچوں کے مسئلے مسائل ہے، اس کا گھر بنانا ہے، اس نے یہ سب اس کی پریشانیاں آپ ختم کریں، اس کو زیادہ سیلری دیں، اس کو زیادہ ہر چیز اس کی ضرورت کی اس کو پرووائڈ کریں، اس کے سب مسئلے جو ہیں وہ آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ تو یہ بس کنفرم کر لیں کیا وہ تھرڈ کیٹیگری میں پہنچ گیا ہے۔ تو جیسے یہ جو رائڈر ہے نا یہ تھرڈ کیٹیگری میں پہنچتا ہے جی آپ کی ٹریننگ کی وجہ سے اور اپنے اچھے ذہن کی وجہ سے، تو اس کو امپاور کرتے جائیں، اور جیسے یہ رائڈر جو ہے یہ پچھلی اپنی کیٹیگری میں اینکر کی کیٹیگری میں جانا شروع کرے اگر، تو اس کو کمپنی سے باہر نکال دے۔ تو ہر ٹائم آپ نے اپنی کمپنی میں ان تینوں کیٹیگریوں میں لڑکوں کو ڈیوائیڈ کر کے ان پہ نظر رکھنی ہے، اور آپ کے پاس یہ رائڈر جتنے زیادہ تھرڈ کیٹیگری میں پہنچتے جائیں گے اور تھرڈ کیٹیگری کے آپ کے پاس جتنے زیادہ لڑکے کمپنی میں موجود ہوں گے اتنی ہی آپ کی کمپنی بہت زیادہ ترقی کرے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔